ہمیں کامیاب کروانے کے لیے آپ کو اتنا ہی محنت کرنا پڑے گا جتنا آپ نے الیکشن میں کیا تھا۔ اب آپ نے یہ محنت جاری رکھنا ہے۔ آپ میرے بازو ہو، آپ میرے آنکھ ہو، آپ میرے کان ہو، اور آپ نے یہ اب ذمہ داری کو، اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ خاص طور پہ میرے رتو دیرو، میرے نو دیرو کے جو نمائندے میرے سامنے ہیں، آپ کا پارٹی کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ انشور کرے کہ حکومت ڈیلیور کرے، کہ انتظامیہ ڈیلیور کرے، کہ پولیس ڈیلیور کرے، کہ آپ کے جو منصوبے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہوں گے، ان منصوبے میں بھی میں یہ چاہوں گا کہ جیسے آپ نے آپس میں ذمہ داری بانٹی تھی الیکشنز میں اپنے اپنے علاقوں کے، ویسے ہی اب جو سی ایم صاحب انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہمیں کوئی نہ کوئی تو فنڈز دیں گے ڈیولپمنٹ کے لیے، تو جو وہ فنڈز ہوں گے اب وہ کیسے خرچ ہوں گے، آپ نے وہ فیصلہ مل کے کرنا ہے۔ آپ نے سب آپس میں مشورہ کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اتنا فنڈز آ رہے ہیں تو اس فنڈز میں آپ کا سب سے اہم پرائیورٹی کیا ہے، اور پھر وہ منصوبے میں نہیں دوں گا، آپ وہ منصوبے دیں گے، اور پھر آپ نے ان منصوبے کو اون بھی کرنا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ حکومت ان کو ٹائملی اور صحیح طریقے سے مکمل کروا دے۔ میں نے ساتھ ساتھ سی ایم سندھ سے یہ کہا ہے کہ اگلی بجٹ آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ سی ایم سندھ اور ان کے تمام جو وزراء ہے وہ صوبہ سندھ کا ایک دورہ پہ نکلے اور ہر علاقہ میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کھلا کچہری رکھے جو کہ اس علاقے کے، اس ڈسٹرکٹ کے جو مسائل ہے، جو ایشوز ہے، ان کا نہ صرف پتہ کرے مگر پھر وہاں کا پارٹی کے ساتھ، وہاں کے نمائندے کے ساتھ، وہاں کے عوام کے ساتھ مل بیٹھ کے سب آپس میں فیصلہ کرے کہ آپ نے اب کیا منصوبے ڈیلیور کرنے اپنے اپنے علاقوں میں اس حکومت کے دوران۔ اور آخر میں نے سی ایم صاحب سے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اس الیکشن میں ایک عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا تھا پاکستان کے عوام کے سامنے، اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ چلے وفاقی حکومت ہمارے ساتھ وہ اس میں ہم شامل نہیں ہیں تو شاید ہم اس پورا ڈاکیومنٹ پہ منوان عمل درآمد نہ کر سکے، مگر جو بھی ہو سکتا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کر کے صوبہ سندھ میں ان کے کچھ نکات پہ ضرور عمل درآمد ہو، اور ساتھ ساتھ ہمارا کوشش ہوگا کہ صوبہ بلوچستان میں ہمارا عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد ہو۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چاہا کہ ہم پاکستان کے عوام کو جو مہنگے ان کے بجلی کے بل ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ریلیف دے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا وزیر جو انرجی کا وزیر ہے وہ میرے پیچھے بیٹھا ہے، اور اس نے مجھے یقین دہانی دلائی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی سولر کو سپورٹ کرتے ہوئے صوبے سندھ کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ باقی جو ہم نے کسان کارڈ کا وعدہ کیا وہ بھی میں نے صوبہ سندھ سے بات کیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کسان کارڈ کو صوبائی سطح پہ تو انٹروڈیوس کروا دے، اور جو بھی ہم سپورٹ دینا چاہے وہ بھی چھوٹے کسانوں کو وہ ہم ڈائریکٹلی انشاءاللہ تعالی اس کسان کارڈ کے تھرو ڈیلیور کروائیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے مزدور کارڈ، بے نظیر مزدور کارڈ پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک طویل جدوجہد کے بعد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں ہمیں ایک آرڈر ملا ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنا جو ایک تاریخی ایک جرم ہوا جس کا اب ایک قسم کا اکنالجمنٹ ہو رہا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک فیئر ٹرائل نہیں ملا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک کا
جو عدلیہ ہے اور ہمارا ملک کا عدلیہ کی تاریخ ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا داغ کو اگر ہم نے اب درست کرنا ہے تو ہمیں جوڈیشل ریفارمز کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اپنی زندگی میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا مسلم لیگ کے ساتھ، اس میں ہم نے تقریباً 90% عمل درآمد کر دی پچھلی بار، اور 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا، صوبوں کو ان کا حقوق دی، ایسیٹرا۔ اگر کوئی کام رہ گیا تو وہ ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کا جوڈیشل ریفارمز کا حصہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہونا چاہیے وفاقی حکومت سے، اور ہمیں اپنا جدوجہد کرنا چاہیے پورا ملک میں، نیشنل اسمبلیز میں، پارلیمان میں، کہ ہم وہ جو ہم نے وعدہ کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، جوڈیشل ریفارمز کا، اس پہ ہم عمل درآمد کریں۔ ہم آئین میں یا قانون میں جو ترمیمیں لے آنے پڑیں گے وہ لے کر آئے، تاکہ ہم پاکستان کے عوام کو انصاف دلوا سکیں۔ پاکستان کے عوام کا، عام آدمی کا یہ شکایت ہے کہ اب اس ادارہ پہ جو ایک زمانے میں اعتماد تھا وہ نہیں رہا، اور ہم سپیڈی جسٹس دلوانا چاہ رہے ہیں، اور ہم اپنا وعدہ بھی پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کے ریفرنس کے بعد اگر ہم نے اس جدوجہد کو آگے لے کے جانا ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی یہ موقف اٹھائے گا کہ ہمیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں وعدے کیے تھے، ہم اس حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ اس پہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عمل درآمد کریں۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ کو میں شاباش کہتا ہوں، مبارک دیتا ہوں کہ جو آپ نے اس الیکشنز میں ریزلٹس دکھائے، آج تک آپ کے مخالف رو رہے ہیں۔ جی بھٹو۔